السلام علیکم سامعین، 2 رجب المرجب کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 22 دسمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہندی میڈیا کا ایک طبقہ ملحد کی حمایت میں آ گیا۔ یہ جو ہم نے تصویر لگائی ہے یہ آج تک ٹی وی کی ہیڈنگ ہے، اس میں لکھا ہے کہ جاوید اختر نے نعوذ باللہ خدا کے عدم وجود پر، خدا کے موجود نہ ہونے پر 10 بڑے سوال کھڑے کیے ہیں۔ آپ ان سے کتنے متفق ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کل شام تک میڈیا پوری طرح مفتی شمائل ندوی کی حمایت میں تھا، اور کیونکہ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے، لیکن آج رنگ بدل گیا ہے اور لگ ایسا رہا ہے کہ ایک مومن کامل کی تعریف ہو رہی تھی، اس لیے وہ ہندی میڈیا سے برداشت نہیں ہو پائی ہے۔ آج تک کا انٹرنیٹ پر جو رابطہ نمبر دیا ہے، ہم نے اس پر 1 گھنٹے تک رابطہ کرنے کی کوشش نہیں ہو پائی ہے۔ ایک صاحب نے فون اٹھایا بھی، جب ان سے بات کی تو فوری طور سے کاٹ دے گا کہ شیڈول بزی ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ کا شیڈول بزی ہے، لیکن آپ لوگ گمراہ تو نہ کریں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے، جس وقت یہ بحث ہو رہی تھی، لائیو ٹی وی پر چینلوں پر چل رہی تھی، اس وقت لاکھوں لوگ اس کو بیک دیکھ رہے تھے۔ اس لیے ہندی میڈیا کے گمراہ کرنے سے اب کوئی گمراہ تو نہیں ہوگا۔ دیوبند، سہارنپور، مظفر نگر، بیرون ملک سب جگہ دیکھا جا رہا تھا جس طرح جاوید اختر نے مات کھائی ہے۔ غالباً ماضی قریب میں ایسی مات کھانے والا، یہ ایسی نظریاتی مار کھانے والا یہ پہلا شخص ہے جس نے سر عام مات کھائی ہے، اور یہ کہنا پڑا کہ میں انگریزی اصطلاح نہیں سمجھ پایا ہوں۔ حد یہ ہے کہ آخر تک یہ شخص انگریزی اصطلاح کو نہیں سمجھا ہے، اپنی بدنامی کرائی، پوری فلمی انڈسٹری کی بدنامی کرائی، اپنے اس کے جو چھوٹے ہیں گھر کے لوگ ہیں وہ اس کو کیا کہہ رہے ہوں گے خود، لیکن اس سے خود احساس نہیں ہے کہ تیری توہین کتنی ہوئی ہے۔ اب لے دے کر ہندی میڈیا بچ رہا تھا، آج یہ حمایت میں آ گیا ہے۔ یہ صرف اس کو خوش کرنا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جاوید اختر جو ملحد اعظم ہیں، ملحد کو کئی دن تک نیند نہیں آئے گی، اور ملحد یہ سوچ کر آیا تھا کہ مولوی آدمی ہیں، چٹکلے چھوڑ دینا، ہنسی اڑا دینا اور ذلیل ہو کر چلا جائے گا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کوئی بھی ہے، لیکن وہ خدا کا فرستادہ ہے، خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ حاطف غیبی من جانب اللہ اس کی مدد ہوئی ہے، اور حاضر جواب ہے، تاریخ کا مطالعہ ہے، قرآن و حدیث کو گہری طریقے سے سمجھا ہوا ہے، اس کا بنظر غیر مطالعہ ہے، تو یہ نہیں سمجھا کہ تیرے مقابلے پر کون ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ جدید اصطلاح میں جدید زبان میں بات کی ہے، انگریزی میں بات کی ہے، بہترین انگریزی میں بات کی ہے، جس سے جاوید اختر بری طرح مات کھا گیا۔ اگر لوگوں نے ایک ویڈیو دیکھی ہو تو ہاتھ کانپ رہا تھا۔ بہرحال ابھی تک ملحد اعظم کی مار کھانے کی ویڈیو کو 1 کروڑ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، مختلف چینلوں پر اور مختلف یوٹیوب چینلوں پر اور فیس بک پر۔ میری معلومات ایسی ہیں کہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں، تو ہندی میڈیا کے کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں تھوڑا چوکس رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک طبقہ ایسا بھی آ گیا ہے جس نے بے وجہ کے اس معاملے کو یوں گھسیٹ لیا ہے کہ رسالت پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ ارے شیطان اعظمو، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا مفتی شمائل ندوی کا ایمان رسالت پر نہیں ہے؟ یا ڈاکٹر یاسر ندیم الواجد کا ایمان رسالت پر نہیں ہے؟ یا علماء دیوبند، علماء ندوہ کا ایمان جو ہے رسالت پر نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، لیکن آپ کیوں لوگ گمراہ کر رہے ہیں؟ ابھی میں نے ایک پوسٹ دیکھی فیس بک پر، اس میں لکھا ہوا تھا کہ مفتی شمائل ندوی کا ایمان ادھورا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو آپ نے یہ کہاں سے پتہ لگا لیا کہ وہ رسالت پر ایمان نہیں رکھتے؟ وہ تو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ہر ایمان والے کا اس پر مکمل ایمان ہے۔ بہرحال ملحد اعظم نے، جاوید اختر نے سر عام نظریاتی مار کھائی ہے، وہ مانے یا نہ مانے، دنیا اس کو دیکھ رہی ہے اور دنیا جان رہی ہے۔